کریما تستگیرا اشرفا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواب صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ 27ویں شب میں نفل پڑھنے کے متعلق بیان کریں۔ دیکھیں، یہ نماز نفل ہے۔ نماز نفل آپ جتنی رکعت پڑھیں گے ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ 2 رکعت کا بھی ذکر ہے، 4 رکعت پڑھیں، 6 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں۔ اگر آپ 12 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 6 سلام سے یعنی 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ جب 12 رکعت پوری ہو جائے تو بیٹھ کر دعا مانگے، لیکن دعا سے قبل یعنی پہلے 100 بار تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ اگر نہ یاد ہو تو دوسرا ہی پڑھ لیجئے، اور 100 بار استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح مکمل۔ پھر اس کے بعد میں بارگاہ خداوندی میں دعا کریں۔ اگر درود کی کثرت کر لیں تو اور بہتر ہے۔ دعا کریں اپنے لیے، جملہ مومنین کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ لیکن یہ دھیان رہے کہ یہ نماز نفل ہے، کوئی پڑھے گا تو ثواب پائے گا اور نہیں پڑھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اتنا ضرور ہے کہ اگر بندے مومن کے اوپر نماز قضا باقی ہیں، جیسے فرض نماز اور واجب یعنی وتر، اگر یہ باقی ہے تو پھر نفل پڑھنا درست نہ ہوگا، بلکہ اس کی جگہ آپ عمر قضا پڑھیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہوں اور وہ نفل پڑھے تو وہ نفل قبول نہ کی جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ذمہ اگر قضا باقی ہیں تو ہم نفل کیوں پڑھیں؟ ہمیں چاہیے کہ پھر ہم عمر قضا پڑھیں۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، جو بھی نفل پڑھنی ہو، اتنی رکعت ہم عمر قضا پڑھ لیں۔ اور پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، مان لیجئے کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے تو 2 رکعت فجر کی پڑھ لیں۔ اگر ظہر کی ہے تو ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیں، یا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، یا خالی ظہر کی پڑھ لیں، یا خالی عصر کی پڑھ لیں، جو چاہے وہ پڑھ لیں، کوئی اس میں ترتیب نہیں ہے۔ زیادہ 6 وقت سے زائد اگر نماز قضا ہیں تو آپ جس طرح چاہیں آپ پڑھ لیجئے۔ اور آسان طریقہ بتاتا ہوں، آپ نیت باندھیں، نیت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھیں، اگر ثنا نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی کوئی گناہ نہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں چھوٹی کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع میں ایک بار اطمینان سے رکوع کی تسبیح پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سجدہ کریں، سجدہ میں بھی ایک بار سجدہ کی تسبیح پڑھ لیں۔ 2 رکعت پوری کرنے کے بعد جب اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، تیسری یا چوتھی رکعت کے لیے، فجر میں تو 2 ہی رکعت ہے، آپ کو سلام پھیرنی ہوگی، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت، جیسے مغرب اور عشاء یا عصر ہے یا ظہر ہے، تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، صرف اور صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے اطمینان سے۔ پھر آپ رکوع کر لیجئے۔ 4 رکعت جب پوری ہو جائے تو تحیات کے بعد میں درود شریف پڑھنی ہے، لیکن درود آپ مختصر میں پڑھ لیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اتنا بھی پڑھ لیں گے تو بھی درود ہو گیا، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ، اس قدر بھی کہہ لیں گے تو بھی درود ہو گیا۔
اب 4 رکعت سمجھ لیجیے ہو گئی اور سلام پھیر دیجیے. اگر وطر ہے تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر یعنی کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، پھر لا کر نیت باندھ کر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. دعائے قنوت میں اللہم ربنا آتنا مکمل پڑھ لیں. اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو رب اغفر لی 3 بار کہہ دیں. رب اغفر لی 3 بار کہہ دیں. پھر اس کے بعد میں نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیں. کیونکہ فجر میں 2 ہی رکعت ہے تو دونوں رکعت میں سورہ ملانی ہے، لیکن اس میں بھی رکوع اور سجدے کی تسبیح ایک بار ہی پڑھنی ہے. اور تحیات کے بعد میں جو درود بتایا ہوں یہی درود مختصر میں وہاں بھی پڑھنی ہے. تو اس طرح پڑھنے سے عمر قضا نمازیں جو باقی ہیں یہ بھی ہمارے ذمہ سے ساقط ہو جائیں گی اور ہم جو ہے ثواب کے بھی مستحق ہو جائیں گے. اور اگر نفل پڑھتے ہیں تو نفل کے پڑھنے کے چکر میں قضا نمازیں باقی بھی رہ جائیں گی، اور مفہوم حدیث ہے کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہوں تو اس کی نماز نفل قبول نہ کی جائے گی. لہذا جہاں تک ہو سکے آپ قضا نمازیں ادا کریں. ہاں اگر نماز قضا باقی نہیں ہے تو آپ نفل پڑھیں، بہتر ہے. 12 رکعت پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، جو بھی میسر ہو بہتر ہے. جتنا بھی پڑھیں گے ثواب پائیں گے. واللہ اعلم بالصواب. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا